قرآن مقدس کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو ہمیشہ یاد رکھو. اگر فی الفرض کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہو جائیں اور وہ اولاد کو بھی کفر شرک کے لیے مجبور کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی بات کو نہ مانے، یعنی کفر و شرک نہ کریں، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے والدین کافر و مشرک بھی ہو جائے تو ان کا ادب باقی رہتا ہے. یہ ہے والدین کا مقام. کافر و مشرک بھی ہو جائیں تو ان کے ادب کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، بحیثیت اولاد لازم رکھا کہ تم اگر اولاد ہو تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کی سزا آخرت میں ہونی ہے. تم بحیثیت اولاد ان کی عزت کرتے رہو، ان کا ادب کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو. قرآن مقدس کی آیت کریمہ. قرآن کے علاوہ حدیثوں میں بھی والدین کی اطاعت کے تعلق سے اور خدمت کے تعلق سے بے شمار جگہوں پر حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے، اور ان کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینے کو سخت گناہ حضور علیہ السلام نے بتایا. ایک جگہ فرمایا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ایک شخص نے حضور اسلام سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کی کیا حقوق ہیں. آپ نے فرمایا کہ اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ، چاہے تو وہ اپنے والدین کے ذریعے جنت کو حاصل کر لے اور چاہے تو اپنے والدین کے ذریعے وہ جہنم کو حاصل کر لے. یعنی ان کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے اور ان کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والا لڑکا یا لڑکی جتنی دفعہ بھی محبت اور عظمت کی نگاہ سے ماں یا باپ کی طرف نظر کرے گا، اللہ تعالی ہر دفعہ دیکھنے کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. دیکھیے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو وہ دور چل رہا ہے نا کہ ماں باپ کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے نا. ماں باپ ترس جاتے ہیں کاش اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ لیں، ویڈیو کال کے ذریعے ہی دیکھ لیں دور دراز میں. یہاں بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، ان کی زیارت کرنا حج مقبول کے ثواب کے برابر ہے، حج مقبول کے ثواب کے برابر. اور کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا رہے تو اس کا کیا معاملہ ہے، کیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے، اس کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ جتنی مرتبہ دیکھے گا ہر مرتبہ دیکھنے کے برابر جو ہے اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا. ہر دفعہ دیکھنے کی جگہ حج مقبول کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے. اب جسے جنت کو حاصل کرنی ہے وہ اپنے ماؤں کے قدموں کے نیچے سے جنت کو حاصل کر لے. پھر فرمایا کہ 3 بڑے گناہ ہیں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی کے مد مقابل ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے. اسی کے مد مقابل دیکھیے شرک کو بیان کر رہے ہیں حضور اسلام، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 3 بڑے گناہ. ایک تو ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اسی کے مد مقابل ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. یعنی جس طرح سے تم شرک کو بڑا گناہ سمجھتے ہو اور اس کے قریب جانے سے ہمیشہ کتراتے ہو، آگ سے جس طرح بچتے ہو ویسے تم شرک سے بچتے ہو، اسی طریقے سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر وقت اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچتے رہو. اور تیسرے نمبر پر بڑا گناہ بتایا جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت عام ہے. اور فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. اتنی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، خدمت گزار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے لگے. کیونکہ یہ وہ دولت ہے جب ہمارے درمیان سے یہ دونوں دولت رخصت ہو جاتی ہے تو پھر چاہ کر بھی دنیا کا کوئی انسان اس